بغیر کسی فرق کے صرف مسلم بن کے جیو، مخلوق کے پجاری رک جا، عجائبات کے پجاری رک جا، عجائبات کے بنانے والے کی پرستش کر، اپنے بھلے کے واسطے مت غیر کا نقصان کر، تیرا بھی نقصان ہوگا، اس بات پر تو دھیان دھر۔ نیکی کا بدلہ نیک ہے، حد سے بدی کی بات ہے، یہ خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو ایک مرتبہ زندگی دی ہے، اسی زندگی میں کامیابی اور ناکامی ہے۔ کامیابی قرآن شریف پہ ہے، قرآن شریف، کتاب اللہ، قرآن مجید، اور جس کے اوپر اترا۔ دنیا یہ مذاق نہیں، یہ دنیا مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ تماشا نہیں، حقیقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب 24 میں آیت نمبر 2 شروعات میں کہا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ متقین شروعات سے قرآن شریف میں جن کا تعارف آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جب آیا، سچ آیا، قرآن شریف آیا، نبی آیا، پروگرام آیا آخری نبی کا، وصدق بھی، جس نے تصدیق کی، سچا کیا، قبول کیا، پابند رہے، غلطیاں ہوئی تو ازالہ، توبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، دو جز ہیں، لا الہ الا، الہ کو پہچانا، الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، الہ نبی نہیں، الہ امام نہیں، اللہ کے جتنے بھی صالحین بندے وہ الہ نہیں، الہ الا اللہ، صرف اللہ ہے، حاجت روا، بنانے والا، حساب کرنے والا، ہدایت دینے والا، جس کو ہدایت دے، نبی کو ہدایت دے، بیٹا کافر، بیٹے کو ہدایت دے، باپ کافر، نبی کو خاتم النبیین بنائے، صرف 2 چچے مسلمان، کہتے ہیں 9 ہیں، کوئی کہتے ہیں 11 ہے، وہ کافر، حضرت عمر کا باپ کافر۔ اس طرح یہ الہی نظام ہے، الہ ہے۔ دوسرا ہے محمد الرسول اللہ، جز محمد پیغام پہنچانے والا ہے، محمد کا الہ بھی، محمد کا حاجت روا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت آخری دینے والا، وہ صرف اللہ ہے۔ نبوت بھی اللہ کی طرف سے، رحمت بھی اللہ سے طرف سے، کائنات کے لیے رحمت بنایا، ارسلنا، ہم نے اس کو رحمت بنایا۔ اب رحمت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ربوبیت سے اور اپنی زندگی سے، آج کا دن جو گزرا یہ واپس نہیں آئے گا۔ انسان گناہ کرتا ہے، لذت ہوتی ہے، خوش ہوتا ہے کہ میری زندگی اچھی طرح گزر رہی ہے، مگر انسان کا وجود تو امانت ہے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں، رات ہو یا دن ہو، وہ اللہ کی مرضی، امانت ہے۔ تو جو گناہ کرتا ہے خوش ہوتا ہے، تو گناہ جو ہے اس میں خوشی ہوتی ہے، لطائف ہوتے ہیں، مزے ہوتے ہیں، مگر وہ لطائف، وہ چیزیں نہیں رہتی، گناہ رہ جاتا ہے۔ اب اللہ رسول کا کہا مانا، اس میں تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ نفس کو تو وہ چیزیں پسند ہیں جو دنیا میں ہیں، کیونکہ نفس دنیا سے بنا ہوا ہے۔ بدن جو ہے یہ دنیا کا ہے، مٹی، پانی، ہوا
آگ. روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے. تو اس بدن کو اس دنیا کی چیزیں چاہیے، اس لیے وہ طلب کرتا ہے. اللہ کہتا ہے روح تو اس مٹی میں ہے، اس بدن میں ہے، اس بھانڈے میں ہے، تمہیں نکلنا ہے. مجھے اپنی رب کی قسم، میں اپنا انجام، خود اللہ اپنی قسم اٹھاتا ہے، تم سے وعدہ پورا کروں گا. ہاں تم ہمارے لیے ضد نہ کرو. تم مخلوق ہو کہ خود کو پہچان نہیں سکتے ہو کہ اندر سے یہ آواز آ رہی ہے، جو کردار کرا رہا ہے، یہ کون ہے؟ ان کے بنانے والا میں رب ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا گناہ ہو جاتا ہے، ہوئے گا انسان کو، اس کی تلافی اس زندگی میں، ازالہ زندگی میں، خوف اس زندگی میں، قبول اس زندگی میں. تو گناہ میں تکلیف ہوتی ہے، تکلیف نہیں رہتی، گناہ رہ جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں کہا دیکھو میری کتاب کو قبول کر لو، میرے نبی کو قبول کر لو. شیطان تمہیں بہاریں دکھائے گا، سامنے جو چیزیں دکھائی دے رہے ہیں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتبار کرو اور قرآن شریف کے اوپر اعتبار کرو. تمہاری یہ زندگی بھی سکون میں ہوگی. تکلیفات ضرور آئیں گی، وہ تو نبیوں کی آئی، لیکن تمہاری آخرت بہتر ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں 24ویں پارے میں کہا ان الذین یلحدون فی آیاتنا، دنیا والوں جو بھی ٹیڑے ہیں، ٹیڑھا پن کرتے ہیں، ٹیڑھا پن میں رہتے ہیں، حقیقت سے، سچ سے، صدق سے، پروگرام سے، قرآن شریف سے، میرے حکموں سے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو ملحد ہیں، ٹیڑے ہونے والے، نہ قبول کرنے والے، شک کرنے والے، بے قدر، مشرک کہو، کافر کہو، زندیق کہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن جب ہوگا جب وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اعتبار کرے، پھر فکر، درد، غم اپنا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا طریقے ڈھونڈے انسان. لا یخفون علینا، یہ دنیا والو جسے کہتے ہیں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میرے نظر سے تم مخفی نہیں ہو. اللہ کہتا ہے تمہیں آنکھیں دی ہیں، میں آنکھیں بنانے والا ہوں. لا یخفون علینا، وہ مخفی نہیں ہے ہمارے اوپر. جو اپنی زندگی میں اصلاح نہیں کیا، ٹیڑھا پن میں رہے. افمن یلقی فی النار خیر، ایک گروپ ہوگا جہنم کا، ان کو پھینکا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن شریف سے ٹیڑھا ہونا، قبول نہ کرنا، شک کرنا، وہ ٹیڑھا پن ہے. جن کو خوف نہیں ہے وہ ٹیڑھے ہیں، دیکھا جائے گا. جن کو امید نہیں ہے وہ اچھے کام نہیں کرتے. امید جس کو ہوتی ہے تو نوکری پہ جاتا ہے تو پہلی تاریخ ہم کو تنخواہ ملے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا تیری محنت کی ہے، تیرا انعام آگے ملے گا. افمن یلقی فی النار، دیکھو تھوڑی سی تکلیف انسان تھوڑی عمر کے لیے برداشت نہیں کرتا ہے، لمبی عمر کا انسان کو نہیں ہے. جو بھی دیکھو ہزارہ لاکھ برس گزر گئے، کل کا دن ہے. افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، قیامت کے دن جو خوش و خرم ہو، تازہ توانا ہو، دمک جمک ہو، ان کو چہرہ ان کا تازہ، منہ پہ مسکراہٹ. آمنا یوم القیامہ،
دوسرا قسم ہے قیامت کے دن سرخرو ہونے والا کہ تم نے اپنی زندگی میں اپنی زندگی کا مقصد پہچانا اور تم شکر گزار رہے، توبہ کی، میں نے تمہیں قدردان کیا، اور اللہ بھی قدردان ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو توبہ کر، میں وہ قدردان ہوں کہ تمہارے پچھلے گناہ میں معاف کروں گا۔ اب آگے کا اعملوا ما شئتم، انسان کے ہاتھ میں ہے نا، طاقت بھی ہے، جس کے ہاتھ میں جو ہے، کس کے پاس علم ہے، کس کے پاس زبان ہے، کس کے پاس ہاتھ ہے، کس کے پاس دولت ہے، کس کے پاس حکومت ہے۔ اس بیچ میں مجھے یاد آ گئی، یہ ملک مولوی صاحب چلا نہ سکے کہ تمہارے مولوی صاحب ہو، تمہارے پاس ٹیم ہی نہیں ہے، پیغمبر کے ساتھ ٹیم ہی، چلو یہ خراسان افغانستان ان کے پاس ٹیم ہے، تمہارے پاس ٹیم نہیں۔ کبھی فکر کیا کہ کٹھے بیٹھ کے قرض کو کیسے اتارا جائے؟ کہتے ہم ملک سے محبت کرتے ہیں، ملک پیارا ہے، جان دے دیں گے۔ کبھی ملک کے لیے سوچا؟ اتنی تباہی، اسلام کے مخالفوں نے ہم کے پاؤں دلے دبا دیا۔ کبھی تم کٹھے ہوئے، ہر فرقے والے، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہے، کبھی کٹھے ہوئے، چلو بھائی بادشاہ تو بادشاہ ہے، ہم یہ مشورہ کریں، اس مشورے میں ملک سے کب یہ قرضہ کیسے اتاریں؟ کبھی غم ہوا، کبھی دکھ ہوا، اس قرضے کی وجہ سے دنیا خودکشی کر رہی ہے۔ جرم کیوں کرتا ہے انسان؟ کبھی مجبوری ہوتا ہے، کبھی اس میں شیاطینی قوت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، دنیا میں زندہ اعملوا ما شئتم، عمل کرو جو تمہیں پسند ہو، نتیجہ جو وہی ہے جو قرآن شریف کہتا ہے، میرے نبی نے سچ کہا، والذی جاء بالصدق، اگر جو سچ لایا، وصدق بھی، تصدیق کی کہ اللہ کا نبی سچا ہے، یہ قرآن شریف سچا ہے۔ معراج کو دیکھیں، جہنم میں دیکھیں، لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہنم میں بھی گئے ہی نہیں ہیں، قیامت آئی نہیں، یہ تمثیلی دنیا ہے، جیسے انسان کو بچپن دکھایا جائے، یہ تیرے بچپن کا فوٹو ہے، یہ تمہاری بیماری کا ہے، یہ تمہاری بڑھاپا پن کا ہے، زمانہ تو آتا ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ حقیقت، کچھ تمثیلی دنیا دکھائی، تھا معجزہ۔ معجزہ یہ جو ہوتا قانون سے اوپر ہے، سمجھ سے اوپر ہے۔ پتھریاں بات کریں، سمجھ سے، ان کو زبان ہے کیا؟ جانور بات کرے، یا کھجور بات کرے، یا مردے بات کریں نبیوں سے، اللہ معجزہ دکھاتا۔ معجزہ غیر قانونی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا، بڑی جو بیماری ہے، بڑی بیماری جسے قرآن شریف کو نہیں مانتے، قرآن شریف کہتا ہے آیت نمبر 4-5 میں سورۃ احقاف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، پڑھ کے دیکھیں، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دیجیے اپنے خوشبو والی زبان سے، ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، مجھے دکھاؤ، کیا انہوں نے آسمان زمین سے بنایا، یا کوئی شراکت تھی جب میں بنا رہا تھا؟ اگر تم سچے ہو تو کتاب لاؤ سچا، وہ بھی تمہارے پاس لیکن آگے قرآن شریف میں کہا، جو شخص، مولوی صاحبان دھوکہ دیتے ہیں، میں کھل کے اس لیے کہتا ہوں کہ میری اور میرے ابا جان، میرے دوست احباب، ہم ایسے ہیں نہیں، مگر یہی دعا مانگتے، اللہ ہمیں سچ نصیب کرنا، سچ کو قبول کرنا ہے، کہاں سے بھی ملے۔ سچ اگر شیطان بتائے تو حضور نے کہا تھا جھوٹا، بات انہوں نے، اس نے سچی کی، آیت الکرسی بتائی تھی، سچ کو قبول کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورت میں، اے انسانوں، جو بھی پکارتے ہو، جس شخص کو پکارتے ہو، جو شخص پکارتا ہے، جس کو پکارا وہ بھی شخص ہے، پتھر نہیں، کا پتھر کو نہیں پکارتے،
شخصیت کو پکارتے ہیں، ان کو دماغ میں رکھتے ہیں، چاہے ہمارا نبی ہو۔ اللہ کہتا ہے من لا یستجیب لہ، نہ قبولیت نہ جواب، استجاب ہی نہیں ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ جو ہیں جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار سے غافل ہیں۔ اب بتا، اللہ نے کہا میرے سوا محمد کریم اللہ ہے، امام حسین اللہ ہے، حضرت علی اللہ ہے، پیارے اللہ ہیں، حضرت موسیٰ اللہ ہے۔ کون اللہ ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے سوا نہیں سنتے۔ پھر یہ مولوی صاحبان کیوں بتاتے ہیں جاؤ قبروں کے اوپر، جاؤ فلانے پیر کے اوپر جاؤ؟ کیا یہ مولوی صاحب قرآن شریف نہیں پڑھتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا پیغمبر کو، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، مت پکارنا اللہ کے سوا، نفع نقصان کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر تو نے پکارا، پیغمبر کو کیوں کہا؟ پیغمبر نہیں پکارے گا، وہ تو مرسل ہے، مصطفیٰ۔ لوگوں کو کہا، لوگ خود کو کیا کہاں سے کہاں سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے محمد جیسا کوئی کائنات میں نہیں، نہ میں نے